بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے 5 کام ہیں جن میں جلد بازی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کاموں میں جس قدر تاخیر ہوگی انسان اسی قدر گناہ کا مرتکب ہوگا۔ محترم ناظرین، ٹھہر ٹھہر کر عمدگی سے کام کرنا اللہ کی صفت ہے اور جلد بازی شیطان کی صفت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جلد بازی کو ہر زمانے میں اور ہر قوم نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ اس کے برعکس ٹھہر ٹھہر کر خوش اسلوبی کے ساتھ کام نمٹانے کی تعریف ہر زمانے کے ذی شعور لوگوں نے کی ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے کو قابل تعریف اور جلد بازی کو قابل مذمت 3 شرطوں کے ساتھ ٹھہرایا ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام جس کا کرنا مقصود ہو اگر اطاعت الہی اور بھلائی اور نیکی کے دائرے میں آتا ہے تو اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا اور اس میں جلد بازی کرنا نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ سچی و مطلوب و مقصود۔ مشہور عالم دین ابوالعینہ کو کسی نے جلد بازی سے منع کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے یہ نہ کہتے کہ اور اے رب میں تیرے پاس جلدی چلا آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، سورۃ طٰہٰ میں۔ نمبر 2، وہ جلد بازی قابل مذمت ہے جو بغیر غور و فکر اور تدبیر کے ہو۔ کسی کام میں غور و فکر اور مشورہ کر لینے کے بعد ان میں ٹال مٹول سے کام لینا کوئی تعریف کی بات نہیں، یہ تو سستی اور کاہلی کی علامت ہے۔ قرآن فرماتا ہے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، سورۃ آل عمران۔ نمبر 3، ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اتنی تاخیر کر دے کہ مقصد ہی فوت ہو جائے یا مطلوبہ کام کا وقت ہی نکل جائے، اس لیے کہ وقت نکل جانے کے بعد افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی تھی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، جنازہ جب سامنے لا کر رکھ دیا جائے۔ اور نمبر 3، کنواری لڑکی کا نکاح جب اس کا رشتہ مل جائے۔ جبکہ اسی بات کو علماء کرام اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ 5 ایسے کام ہیں جن میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ پہلا کام، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہو تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ اس کا قرض جتنی جلدی ہو سکے اسے ادا کریں تاکہ اس کو اس کے پیسے واپس مل سکیں اور وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا قابل مذمت فعل ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جو شخص عمداً تاخیر کرے اس کا یہ فعل گناہ کبیرہ ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ بار بار اس طرح کرے تو فاسق قرار دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غنی کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جس کے پاس قرض ادا کرنے کی گنجائش ہو اس کا تاخیر کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے۔ عزت کو حلال کرنا یہ ہے کہ قرض خواہ کہے تم مجھ سے ٹال مٹول کر رہے ہو، اور اس کی سزا اسے قید کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور اس نے سختی سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اس کو مارنے یا ڈانٹنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ حقدار کو سختی سے بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ادائیگی قرض کی نیت کرے تو اسے تائید غیبی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی میں آسانی فرما دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ناگزیر طور پر قرض لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وسائل دستیاب ہوتے ہی جتنی جلدی ممکن ہو اس قرض سے چھٹکارا حاصل کرے، اور جب تک وسائل دستیاب نہ ہوں تو قرض خواہ سے مہلت مانگے۔ اور جو مقروض شخص قرض کی ادائیگی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ البتہ اگر کوئی قرض لیتا ہے اور بروقت ادائیگی کی نیت بھی ہے تو قرض لینا
مذموم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروقت ادائیگی کا اہتمام نہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا مانگتے تھے اور تعلیم امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ، میں قرض اور گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور قرض ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ نمبر 2، میت کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسے جلد سے جلد دفنانا چاہیے، اور یہ نہیں کہ 2 یا 3 دن تک اس کی میت کو گھر میں ہی پڑا رہنے دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا جب دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت دین اسلام کا بول بالا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مغرب سے عشاء کے درمیان ہوا، جبکہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جو کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی، اور اس نماز جنازہ میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ اور تمام جید اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم تشریف فرما تھے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ میت کی تجہیز و تدفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کافی دیر تک بیٹھا رہے اور میزبان کو اس کی مہمان نوازی کی کچھ فکر نہ ہو۔ نمبر 4، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس گناہ سے بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کر کے اپنے دامن کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ نمبر 5، جب لڑکی جوان ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دی جائے۔ یاد رہے کہ اچھا رشتہ تلاش کیا جائے، اور جب تک اچھا رشتہ نہ ملے تب تک رکے رہیں، لیکن جلد بازی میں کسی بدکار یا گناہوں میں مبتلا انسان سے ہرگز رشتہ طے نہ کرے، لیکن جو ہی اچھا رشتہ مل جائے تو ہرگز تاخیر مت کریں اور جلد از جلد نکاح اور رخصتی کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور ساتھ ہی لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے۔ شکریہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کی دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ۔